10 رمضان اہل سندھ اپنے عظیم فاتح محمد بن قاسم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم باب الاسلام بناتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی سندھ آمد کی وجوہات تاریخ کے صفحات پہ 2 بیان کی گئی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ سندھ پر راجہ داہر کی حکومت سے قبل بدھ مت کے پیروکاروں کی حکمرانی تھی۔ راجہ داہر کی حکمرانی قائم ہوئی تو انہوں نے سندھ پر بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے زمین تنگ کر دی اور ان کے بنیادی حقوق سلب کر لیے۔ بدھ مت کے پیروکاروں نے اپنے حقوق کی بازیابی اور آزادی کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے دادرسی چاہی اور ان سے خط و کتابت کی۔ دوسری وجوہات جو تاریخ کے صفحات پہ محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ سری لنکا سے بحری جہاز جس میں مسلمان عورتیں اور بچے جو عرب تاجروں کی تھی اور کچھ غیر مسلم بھی اس میں سوار تھے، عرب کی جانب محو سفر تھا کہ دیبل کی بندرگاہ پر، جسے ہم آج کل بن قاسم پورٹ کہتے ہیں، وہاں پر بحری قذاف لوٹ لیتے ہیں اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ خبر جب حجاج بن یوسف کو پہنچتی ہے تو حجاج بن یوسف راجہ داہر سے خط و کتابت کرتا ہے اور اپنے قیدیوں کی رہائی اور مال کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ راجہ داہر اپنی بے حسی اور بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بحری قذافوں پر میرا کنٹرول نہیں ہے، اور اس طریقے سے اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم اس وقت ایران کے شہر شیراز میں تھے اور سے پہلے بھی 2 لشکر جو ہے مسلمانوں کی جانب سے سندھ کی طرف آئے اور دونوں لشکر کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور محمد بن قاسم کی قیادت میں جو لشکر آیا تھا یہ تیسرا لشکر تھا اور اس نے کامیابی حاصل کی۔ محمد بن قاسم کے ہمراہ تقریباً 12,000 کا لشکر تھا اور اس کے مقابلے میں ہندو لشکر کی تعداد 60,000 بتائی جاتی ہے۔ مارکا آرائی کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور کامیابی کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ سے ذات پات کی تقسیم کو ختم کیا، لوگوں کے بنیادی حقوق بحال کیے اور جنگ کے اندر جتنا نقصان ہندوؤں کا ہوا تھا اور ہندوؤں کے ساتھ جو بھی نقصان ہوا تھا اس کی آپ نے تلافی کی اور ان کو ان کے بنیادی حقوق دیے۔ دوستوں، محمد بن قاسم کے اوپر الزام بھی عائد کیا جاتا ہے، اس میں ایک بڑا الزام یہ بھی ہے کہ بنو امیہ کی حکمرانوں کی جانب سے اہل بیت کے تعاقب میں آئے تھے۔ یہ بہت بڑا جھوٹا الزام آپ کے اوپر عائد کیا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم 93 ہجری 93 میں سندھ آتے ہیں اور 96 ہجری دمشق میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے برعکس عبداللہ شاہ غازی محمد بن قاسم کی شہادت کے 2 سال بعد 98 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور 151 ہجری 151 آپ کی شہادت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ محمد بن قاسم اور عبداللہ شاہ غازی کا کوئی واسطہ آپ نہ تاریخی اعتبار سے نہ زمینی اعتبار سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو آج جو الزام لگاتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے پاس تاریخ میں منہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، محمد بن قاسم عظیم فاتح، محسن سندھ اور اسلام کے سچے سپاہی تھے، جنہوں نے سندھ کے اندر اسلامی پرچم کو بلند کیا، اور آج سندھ میں اسلامی حکومت کا قیام اس بنیادی طور پر محمد بن قاسم کا کردار ہے۔